بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ترمذی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کر لیا کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 3 باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انداز سے اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب اور تم کو یہ وصیت کیے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید سے حکم دے رہا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ انسان کے پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک بڑا علاج اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان روزی روٹی کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، روزی روٹی کی تنگی کا شکار، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں چھٹکارے کا راستہ اسے عطا کرے گا، اور پھر ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا کوئی اسے وہم و گمان بھی نہیں، ایسی جگہ سے رزق دے گا۔ تو مزید بہت سارے فائدے تقوی کے بیان کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ایسی نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، بندہ گناہ کیا، اگر توبہ کر لیا تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ نہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، اصرار کر رہا ہے گناہ پر، تو وہ سیاہ دھبا پھیلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ دل کالا ہونے کا مطلب، دل زنگ آلود ہونے کا مطلب کہ خیر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اب بھلائی اور خیر کی باتیں اسے اچھی نہیں لگے گی، اس کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد ایسی نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دیکھو نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کو مٹانے والی عبادت قرار دیا،
رمضان کے روزوں کو گناہوں کو مٹانے والی عبادت قرار دیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے بھی انسان کے گناہ مٹتے ہیں، بلکہ حج کرنے سے انسان کے گناہ اتنا زیادہ مٹتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو حج مبرور ادا کریں، یعنی کتاب و سنت کے مطابق ادا کرے، کوئی غلطی اور غلط بات اس میں نہ ہوئی ہو، جو حج مبرور ادا کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے حج سے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرنے سے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں، گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وصیت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آنے کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے. اور جہاں اچھے اخلاق کا معاملہ ہے وہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، باہر اخلاق کا مظاہرہ اور گھر میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ لوگوں تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. باہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، لیکن گھر میں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. کیونکہ اخلاق کی بہت زیادہ تاکید قرآن اور حدیث میں آئی ہے کہ ایک انسان کو اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی تو نیکیوں کے پڑھنے میں سب سے بھاری چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی نیکیوں کے پڑھنے میں بہت بڑا وزن پیدا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون سے مومن کامل ہے؟ ای المؤمنین اکمل، کامل مومن کسے کہیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، کہ دیکھو جو اخلاق میں سب سے بہترین ہو وہی کامل مومن. انسان کے اخلاق جتنے بہترین ہوں گے اس کے اندر ایمانی قوت کی اتنی زیادہ گنجائش ہوگی، اتنی زیادہ ایمانی قوت ہوگی. بد اخلاقی اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کسی انسان کے اندر ایمان بھی ہو اور بد اخلاقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایماندار بد اخلاق نہیں ہو سکتا، ایماندار بد اخلاق نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید پڑھ لو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن اخلاقی باتوں کا ذکر کیا وہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں موجود تھی عملی طور پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک، اللہ سے ڈرنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو، اور دوسرا برائی سرزد ہو جائے برائی نہیں کرنا چاہیے، برائی اگر ہو جائے تو اس کے بعد فوری نیکی کرنا چاہیے جو برائی کو مٹا دے، اور تیسرا اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.